بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ نبوت کے وقت سب سے پہلے جھوٹے دعوے کرنے والوں میں سے مسلمہ بن کذاب تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے دور میں ظاہر ہوا اور مسلمانوں میں بے شمار پریشانیاں پیدا کی۔ مسلمہ قبیلہ بنو حنیفہ کے حبیب کے بیٹے تھے، جو کہ نجد کے علاقے میں آباد عرب کے سب سے بڑے قبائل میں سے ایک تھا۔ بنو حنیفہ بنو بکر کی ایک حنفی عیسائی شاخ تھی اور اسلام سے پہلے ایک آزاد وجود کی قیادت کرتی تھی۔ مسلمہ، جس پر مسلم مورخین کے ذریعے ایک ماہر جادوگر ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، جس نے معجزات سے ہجوم کو حیران کر دیا۔ وہ انڈے کو بوتل میں ڈال سکتا تھا، پرندے کے پروں کو کاٹ سکتا تھا اور پھر انہیں چپکا سکتا تھا تاکہ پرندہ دوبارہ اڑ جائے، اور اس نے اس ہنر کو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور اس نے کہا کہ یہ خدائی تحفہ ہے۔ مسلمہ نے آیات کا اشتراک کیا جس میں انہیں خدا کی طرف سے آیات قرار دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں محمد کے ساتھ نبی مان لیا۔ رفتہ رفتہ مسلمہ کا اثر اور اختیار اس کے قبیلے کے لوگوں پر بڑھتا گیا، اور اس نے قریباً 40,000 کے قریب پیروکاروں کی فوج جمع کی، اور اس نے خود کو محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اللہ کے رسول کے طور پر اجتماعات خطاب کرنے شروع کر دیے، اور آیات مرتب کرتے تھے اور انہیں قرآنی آیات کے طور پر پیش کرتے تھے۔ الطبری نے اپنی تاریخ انبیاء میں بادشاہوں کی تاریخ میں لکھا کہ مسلمہ نے بھی محمد کے ساتھ عرب پر اقتدار کا اشتراک کرنے کی تجویز پیش کی۔ سن 10 ہجری کو اس نے محمد کو لکھا: مسلمہ خدا کے رسول، استغفر اللہ، محمد خدا کے رسول کی طرف سے آپ پر سلام۔ مجھے اس معاملے میں آپ کے ساتھ حصہ دیا گیا ہے۔ آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی ہے، لیکن قریش فاسق لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھوٹا قرار دیا اور اس کو کہا کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ کفر کی پیروی کر رہا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت جس کے معنی اس طرح سے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، جو اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کو وصیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک تو اس کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ ایک نبی ہیں۔ 4,000 لوگ مدینہ کی طرف مارچ کرنے کے لیے اس کے گرد جمع ہوئے، دوسروں کے ساتھ مدینہ کے خلاف ہو گئے، تاہم مدینہ پر اس کا منصوبہ بند حملہ اس وقت روک دیا گیا جب اسے معلوم ہوا کہ خالد بن ولید کی فوج نے طلحہ الاسدی، ایک اور خود ساختہ پیغمبر، کو شکست دے دی ہے۔ جنگ یمامہ ہوئی جس میں کافی نقصان پہنچایا اس شخص نے، اور آخر کار اسی میں ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔